بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بخش علامہ اقبال کے خادم خاص تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقبال نے رات دیر کو ان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ جب اقبال کے ہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ صوفے پہ بیٹھے ہیں اور اقبال نیچے غالیچے پہ بیٹھے ان کی ٹانگیں داب رہے ہیں۔ وہ مہمان وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اقبال نے علی بخش سے کہا کہ جاؤ بازار سے 3 گلاس میٹھی لسی لے کر آؤ۔ علی بخش کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اس رات کے کون سا بازار کھلا ہوگا اور کہاں سے لسی ملے گی، لیکن اقبال کے کہنے پہ میں چلا گیا۔ میں جب باہر نکلا تو سڑک پہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے دودھ دہی کی دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ لسی بنا رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس چلے گئے، ان سے 3 گلاس لسی انہوں نے لی، انہوں نے برتن میں ڈال کے ان کو دی۔ علی بخش نے جب پیسے دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم رہنے دو، اقبال سے ہمارا حساب چلتا ہے۔ وہ لسی لے کے واپس آئے اور اقبال کے کمرے میں پہنچے تو اقبال نے 1 گلاس بھرا اور اپنے مہمان کو دیا، دوسرا بھرا اور مہمان کو دیا، تیسرا بھرا تو انہوں نے کہا کہ آپ خود بھی پیئے۔ مہمان نے اقبال سے کہا کہ آپ بھی پیئے۔ علی بخش کہتے ہیں مجھے اقبال نے کہا کہ اب آپ جاؤ اور سو جاؤ۔ بہت دیر بعد پھر مجھے بلایا اور کہا کہ مہمان اب جانے والے ہیں، تم ان کو رخصت کر کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مہمان کو لے کے چلا اور ان کو باہر گھر کی دہلیز پر لے آیا۔ وہ میرے سامنے چل رہے تھے، آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ سڑک پہ آئے اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سامنے بازار کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ نہ کوئی دودھ دہی کی دکان تھی، نہ وہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ علی بخش کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں واپس آیا اور میں نے اقبال سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے اور یہ کہاں سے آئے؟ تو کہتے ہیں اقبال نے کہا کہ نہیں، یہ سوال نہ کرو اور تم جا کے اب سو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اقبال کا پیچھا نہیں چھوڑا، بار بار ان سے پوچھتا رہا۔ تو پھر اقبال نے ایک روز مجھ سے کہا کہ میں تمہیں بتانے تو لگا ہوں لیکن کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ وہ جو بزرگ میرے کمرے میں تھے وہ معین الدین چشتی تھے، اور جو باہر جن سے تم لسی لے کے آئے ہو وہ حضرت علی اجویری المعروف داتا گنج بخش تھے۔ اس بات کو مرزا محمد منور صاحب نے روایت کیا اور ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی لکھا ہے کہ علی بخش نے ان کو بھی یہ بات سنائی تھی۔ ہمارے لیے یا ایک عام آدمی جب اس طرح کے واقعات پہ سوچتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی ہے۔ اگر زمانی فرق کا لحاظ رکھا جائے تو حضرت علی اجویری اور اقبال کے درمیان کم و بیش 850 سال کا فرق ہے۔ یہ غالباً 1919 کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم